فتنة بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سورہ آل عمران تیسرا سپارہ، جس کی میں نے یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. درس قرآن کے حوالہ سے مجھے مولانا ضیافت صاحب نے بتایا کہ یہاں 10 سپارے الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں، اور ایک ہمارا طریقہ ہے کہ سپارہ جب مکمل ہوتا ہے تو کسی اور سے چند باتیں کروا لیتے ہیں. ویسے اصل تو درس اور سبق وہی ہوتا ہے جو خود استاد ایک ترتیب سے دے رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز بیان کرنی ہے، موقع کیا ہے، اور کیا کچھ بیان ہو چکا ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے. میں نے آپ میں جو سپارے درس سنے ہوئے ہیں انہی میں سے یہ آیات کا انتخاب کیا ہے سورہ آل عمران سے. الحمدللہ آپ کا گاؤں خصوصیت کے ساتھ علاقہ چھچ میں علماء کا گاؤں ہے، اہل علم کا. ہم نے جو ان کو یہاں دیکھا، بڑے بڑے علماء، یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں اہل علم ہوں جو دین کا علم سمجھتے ہوں اور لوگوں کو سمجھا سکتے ہوں، یہ اللہ کا ایسے لوگوں پر بڑا احسان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علمی شخصیات جو یہاں موجود ہیں، جو جا چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو موجود ہیں، اللہ ان کو تا دیر ہمارے سروں پر سایہ بن کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کا درس جو ہے، یہ ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں مشورے کے طور پر. درس کا معنی ہوتا ہے نا سیکھنا، درس و تدریس، اور یہ ایک بڑا اونچا عمل ہے. مشکات شریف میں کتاب العلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے. ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا کہ 2 جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور بیٹھی ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ایک نے کہا کہ ہم اللہ کی یاد میں لگے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، لا الہ الا اللہ کا ورد، سبحان اللہ کا ورد، الحمدللہ کا ورد، یہ کر رہے ہیں. دوسری جماعت سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کلاس لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو ہم تدارس العلم یتدارسون القرآن، ہم آپس میں قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں، علم دین کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں خیر پر ہو. لیکن آپ علیہ السلام آئے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ آپ تشریف فرمانے لگے جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. تدارس العلم، علم کا تکرار ہو رہا ہے، قرآن کا تکرار ہو رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ
آج مجھے وہ جماعت اللہ نے نصیب فرما دی ہے کہ جس میں بیٹھنے کا رب نے مجھے حکم دیا۔ حضور اس جماعت کے ساتھ آ کر بیٹھے جو قرآن سیکھ رہے تھے اور قرآن کو سکھا رہے تھے۔ اور یہ حدیث تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں حضرات علماء کرام سے ہر موقع پر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے اللہ کے ہاں رسول کے ہاں وہ بندے ہیں جو خود بھی قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ تعلیم قرآن یعنی قرآن کا معنی سیکھتے ہیں، قرآن کا مطلب سیکھتے ہیں اور اوروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لوگ سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ جو درس ہے یہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا، یہ ایک سبق ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، ہم لوگ عربی زبان کو نہیں جانتے، اس لیے ایک عالم کا انتخاب ہوتا ہے کہ چلو وہ عربی زبان کا ترجمہ اس کا مفہوم ہمیں سنا دے، یہ ہے درس قرآن۔ ایک مشورہ کر لیتے ہیں، یہ سبق بن جائے۔ ایک ہوتا ہے نا پروگرام، تقریر کر دی، مولوی صاحب نے بیان کر دیا، لچھدار ہو گیا، وہ اور چیز ہے۔ درس قرآن قرآن کو سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ تو میں تو جہاں بھی جاتا ہوں نہ جہاں درس ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو 10-15 منٹ بیٹھتے ہیں نا تو ایک کام کر لیا کریں۔ استاد جی نے بھی قرآن کھولا ہوا ہے اور آپ بھی قرآن لے کر بیٹھ جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ قرآن لے کر بیٹھ جائیں۔ طلباء کی مولوی صاحب کو میں کہوں گا، حضرات طلباء بچے پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم رکھ دیا کریں۔ نماز جب ختم ہو قرآن کریم 10-15 جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں 10-15 نسخے پھٹا رکھ کے رکھتے ہیں، وہ کھول کر بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ محفل بنے گی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والی، جس محفل کو حضور نے سب سے زیادہ اعلیٰ قرار دیا، اور قرآن کا سیکھنا سکھانا جس کے ذریعے انسان سب سے اعلیٰ بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہو جائے گا، اور یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب آپ قرآن کھول کر بیٹھیں گے تو اس کو دیکھیں گے نا تو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ثواب کے تو ہم سارے ہی محتاج ہیں نا۔ دیکھو یہ وسط میں آئے ہیں، یہاں بیٹھ گئے ہیں، کس غرض کے لیے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب لینے کے لیے۔ تو یہ ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ صلاح ٹھیک ہے، یہ مشورہ ٹھیک ہے، اس طرح ہونا چاہیے نا بزرگوں۔ یہ نہیں ہے رہا چلو بیٹھ جاؤ، بس دو ایک قرآن پر بیٹھ جاؤ۔ دیکھو جہاں استاد جی بیان کر رہا ہے وہ آیت کا 1 ہوگی، 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، یہ ترجمہ کریں گے اردو، آپ دیکھ لیں گے، آپ کو طالب علمی والا موقع مل جائے گا۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ انسان کو علم سیکھنا چاہیے ماں کی گود سے لے کر قبر تک، تو آپ طالب علم بن جائیں۔ تو یہ درس اس طرح اگر ہوگا تو انشاءاللہ ثواب بھی بڑھ جائے گا اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی مشورہ؟ جی اب طلباء کی ذمہ یہ لگائیں، قرآن پاک کو پہلے سے رکھ دیا کریں۔ آپ حضرات قرآن دے کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ باوضو قرآن کو دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، اللہ راضی ہو رہا ہوگا کہ یہ بندے میرے قرآن کو، میری کتاب کو، میری کلام کو کس محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کس محبت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا پیغام کس طرح اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اپنی کتاب سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ کچھ چیزیں دنیا میں اللہ نے ایسی رکھی ہیں، یاد رکھیں، کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو اولاد محبت سے دیکھے بھی تو ثواب ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھ کر بندہ اس کے اوپر نگاہ بھی ڈالتا ہے نا
دیکھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کو دیکھنے پر بھی کیا ہے؟ ثواب۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اس کتاب سے لگن محبت نصیب فرمائے۔ میں دو جو آیات پڑھی ہیں سورہ آل عمران آپ نے پڑھا ہے، سورتوں کا ایک ہمارے جو سلسلہ ہے تدریس کا یا قرآن کی تفسیر کا، جن اساتذہ سے جن اکابر سے ہم تک یہ سلسلہ پہنچا ہے اس میں بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ صورت ہے تو پوری صورت کیا بتاتی ہے؟ تو ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد السلام رحمہ اللہ، حضرت شیخ مولانا صابر رحمہ اللہ سے ہم نے پڑھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ وبرکاتہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورہ آل عمران جو ہے نا 4 باتیں اس میں بیان ہیں۔ کتنی باتیں؟ 4 جی کتنی باتیں؟ اب سورت تقریباً بن جاتی ہے 2.25 سپارے یہ قریب اور باتیں ساری کتنی ہیں؟ 4۔ دیکھو نا آسان سی بات ہے۔ ایک اللہ کا اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کا کوئی شریک مسئلہ توحید۔ دوسرا مسئلہ اس میں بیان ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی برحق، اور خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی اور آخری نبی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ توحید کو منانے کے لیے، رسالت کو منانے کے لیے کفر اگر مقابلے میں آتا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب اس جہاد پر صرف جان ہی نہیں لگتی، مال بھی لگتا ہے، فرمایا مال بھی لگتا ہے۔ 4 باتیں یاد کرنے کی ہے نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے سورۃ آل عمران میں، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، اور توحید کے اور رسالت کے پرچار پر آگے سے رکاوٹ بنے تو کفر کا مقابلہ جہاد کی صورت میں، اس پر مال خرچ ہوتا ہے تو اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا۔ یہ 4 کام ہم کر لیں تو گویا ہم نے سورہ آل عمران پر عمل کر لیا۔ اور یہ سورۃ آل عمران ہمارے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے مختصر سی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ عیسائی لوگ کچھ ایسے تھے کہ جو آل عمران یعنی عمران کا جو خاندان تھا، اسی خاندان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان لوگوں کو وہ خدائی اختیار کا مالک سمجھتے تھے۔ عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں یہ ابن اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اس کو گھر میں جس طرح بیٹے کو باپ کے گھر میں اختیار ہوتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا، لہٰذا ہم اس کو مشکل کشا کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی مریم بڑی اونچی عورت ہے، بڑی اونچی ولیہ ہے، لہٰذا وہ اختیار کی مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورت میں رد فرمائی۔ اس بات پر عیسائی ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام سے مناظرے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عثمانی رحمہ اللہ نے اسی جگہ پر لکھا ہے، اور ایک قافلہ لے کر حضور کے پاس آنے لگے۔ جو ان کا پادری بڑا عیسائی تھا نا، وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، لوگ ساتھ اس کے استقبالیہ لے کر کے بڑا علامہ سب آ رہا ہے اور حضور کے ساتھ مناظرہ کرے گا۔ اب ایک موقع پر راستے میں تھوڑا سا اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی نا، تو اس کو بھی چھنڈا سا لگا، تو اس کا بھائی جو ساتھ چھوٹا تھا، حضرت عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس نے کہہ دیا تعیسہ محمد، عربی میں کہا نعوذ باللہ محمد تباہ ہو جائے۔ وہ جو بڑا بھائی تھا نا، جو مناظرے کے لیے آ رہا تھا، اس نے فوراً چھوٹے بھائی کو ڈانٹا کہ یہ کیوں اس کو کہتا ہے، وہ برحق نبی ہے،
اس نے کہا اگر برحق ہے تو پھر بھائی جان اس کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اگر اس کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے ہم نہ جائیں نا تو یہ دنیا کے بادشاہ عیسائی طبقہ ہمیں نذرانے، ہمیں تحفے تحائف کہاں دے گا؟ یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں، اندر سے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی برحق نبی ہے۔ تو بہت سارے حالات، واقعات ایسے آج بھی موجود ہیں کہ حق کو جان کر بھی لوگ حق پر چلنے کے لیے تیار نہیں، بعض کس ضد میں، بعض کس لالچ میں، بعض پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اللہ کا قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ جو قرآن میں آ گیا وہ سچ ہے، اور صرف اس کو سچ مانو ہی نہیں بلکہ سچ منواؤ بھی، اوروں کو بتاؤ بھی۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری اور اس میں آل عمران کی شان کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ اچھی شان والے لوگ تھے لیکن خدائی اختیارات کے مالک تو نہیں تھے۔ دیکھو فرمایا ان اللہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اس وقت کو ذرا یاد کرو جس وقت عمران کی بیوی، عمران نانا بنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کی بیوی کیا ہوگی؟ نانی بن گئی۔ جس وقت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ نے یہ منت مانی تھی، کون سی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کرنے کی منت مانتی ہوں تاکہ تیرے گھر بیت المقدس کا یہ خادم بن کر رہے، میں اسے اور کوئی کام نہیں لوں گی، بس تیرے گھر کا خادم اس کو بناؤں گی، اور اس کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا۔ دیکھا اب فرمایا وہ نیک بندی تھی اور منت کس کے نام کی مان رہی ہے؟ جی منت، نظر، اور ہمارے یہاں اور زبان میں منت کہتے ہیں نا، تو منت عبادت ہے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ یہ اللہ کی نیک بندی کا ذکر کر کے اللہ بتاتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں نا، جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، وہ منتیں صرف اللہ کے نام کی مانتے ہیں، اس لیے کہ غیر کے نام کی منت جیسے کہ مشرکین مانا کرتے تھے، لات کے نام کی، منات کے نام کی، عزا کے نام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی۔ فرمایا یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ تو فرمایا اس وقت کو یاد کرو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ نے یہ منت مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو پیٹ میں بچہ ہے یہ اللہ تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا، فتقبل منی، اللہ مجھ سے قبول کر لے۔ کون قبول کرنے والا ہے؟ اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسی منتیں ماننے کی توفیق نصیب آمین۔ ہم منت مانے اللہ تو نے بچہ عطا کیا تو میں حافظ قرآن بناؤں گا، تو نے بچہ عطا کیا ہے یا اللہ میں اس کو عالم قرآن بناؤں گا، میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے عالم بناؤں گا کہ یہ دین کے خادم بنے، قرآن پڑھانے کے لیے میں اس کو وقف کروں گا۔ یہ منت مانی جائے نا، یہ سبق ہے۔ فتقبل منی، اللہ منت ماننا تو میرا کام ہے، قبول کرنا انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ اللہ ہر ایک کی ہر وقت سننا، ہر ایک کو ہر وقت جاننا، یہ صرف تیرا ہی کام ہے۔ کسی اور کے اندر یہ صفت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہر وقت ہر ایک کی، اگر دنیا میں 1000 زبان ہو رہا اور بیک وقت ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ ہو کر ہر بندہ اپنی اپنی زبان کے اندر اللہ سے مانگنے لگ جائے تو ہر ایک کی زبان کو سمجھنا اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر لینا، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی۔ یہ صرف اللہ کی۔ بندہ جتنا بھی ہو گیا وہ ہے 4 زبانیں سمجھنے سی، پھر وہ بھی ایک بات کر رہا ہو تو دوسری کی بات نہیں انسان کر سکتا۔ ہر وقت ہر ایک کو دیکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ یہ انہوں نے عقیدہ بتلایا۔
فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہہ رہی تھی جو پیٹ میں بچہ ہے اللہ وقف کروں گی، جس وقت پیدا ہوا تو بجائے بچے کے بچی، بچے کی جگہ بچی۔ یہ کون ہے؟ عیسیٰ کی نانی صاحبہ، بہت بڑی ولیہ، جن کو لوگ اس وقت اپنا معبود کہہ رہے تھے، عیسائی کہہ رہے تھے کہ یہی ہمارا خدا ہے، یہی خدائی اختیار کے مالک ہیں۔ اب اللہ نے یہ بات اس لیے بتا دی، جن کو تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو، خدائی اختیار کا مالک سمجھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ بچی۔ بچی۔ اندر کے حالات کو جاننے والا صرف صرف اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ سبق قرآن دے رہا ہے ان عیسائیوں کی رد کرنے کے لیے جو حضور کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ میں تو سمجھ رہی تھی بچہ ہے، یہ تو بچی ہو گئی، اب کیا کروں گی، منت کیسے پورو کروں گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میری نیک بندی، مجھے پہلے سے پتہ ہے نا کہ یہ بچی ہے، اب تجھے فکر کی ضرورت نہیں، تو نے تو منت مان لی ہے، جو تو بچہ مانگ رہی تھی اس کی جگہ یہ جو بچی میں نے عطا کی ہے، اس بچی کا رتبہ اس تیرے ذہن والے بچے سے میں نے بہت ہی بلند بنا دیا ہے۔ یہ خاص بچی، اس سے آگے عیسیٰ پیدا ہوگا، مطلب نبی پیدا ہوگا، اور خاص طریقے سے ایک معجزے کے طور پر ایک اللہ کی خاص قدرت ظاہر ہوگی کہ شادی بھی نہیں ہوگی اور پاک دامنہ بھی ہوگی، اور بچہ اللہ نصیب فرمائے گا۔ یہ اتنی اعلیٰ عورت ہے، اتنی اعلیٰ بچی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، جو بچی آ رہی ہے نام اس کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، کہنے لگی اللہ اب یہ جو تو نے بچی عطا کی ہے، میں تجھ سے اس کی حفاظت کا سوال کرتی ہوں کہ اللہ اس کو شیطان سے محفوظ فرمانا۔ کس سے محفوظ فرمانا؟ شیطان سے۔ اس کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرمانا۔ وہ نیک بندی حضرت مریم کی والدہ صاحبہ، عیسیٰ کی نانی صاحبہ سوال کس سے کر رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ تو نے پناہ دینی ہے، تو نے شیطان سے بچانا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ پناہ دینا، حفاظت کرنا، اس کی طاقت کس کے قبضے میں ہے؟ جسے اللہ کے قبضے۔ نیک لوگ تو یہی کہتے ہیں، جاہل طبقہ بیچارہ جس کو نہیں سمجھ ہوتی تھی وہ نیک لوگوں سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، نیک لوگوں سے اپنی حاجتیں مانگتے رہتے ہیں۔ نہیں، نیکوں کی تعلیم یہ ہے کہ مانگو تو صرف کس سے مانگو بھائی؟ اللہ سے۔ فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ کی، حضرت عیسیٰ کی نانی صاحبہ کی اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ اللہ نے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ ایک نظام ہے، اس وقت بچہ روتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس کا رونا شیطان کی اس چوک کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر بچی کو لگاتا ہے۔ فرمایا صرف عیسیٰ اور ان کی والدہ، اللہ نے اس شیطان کی اس چوک سے اس کو کیا کیا؟ محفوظ کیا، کیونکہ ان کی والدہ نے کیا کیا تھا؟ دعا کو مانگا، اور ان کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے کہہ دیا اے مریم کی والدہ، اے عیسیٰ کی نانی صاحبہ، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اس بچی کو آپ نے وقف کیا، ہم نے دین کی خدمت کے لیے، پڑھائی کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اور پھر اس پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، مسجد کی خدمت کے لیے بھی وقف رہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کفالت کرتے رہے۔ یہ آگے واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہے۔ قرآن کوئی بھی واقعہ بیان کرے تو اس سے مقصود صرف ایک تاریخ نہیں ہوتی، کہانی نہیں ہوتی، قرآن اتنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جس سے اللہ پاک بندوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس واقعے سے مسئلہ یہ سمجھایا
عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو نا، عبادت اپنا مشکل کشا حاجت روا، دیکھو وہ تو خود محتاج ہیں، تو وہ کس طریقے سے معبود ہو سکتے ہیں؟ معبود عبادت کے لائق صرف ایک ذات وہ ہے جو کسی کی طرف محتاج ہو، جس کو صمد کہتے ہیں، سارے اس کی طرف محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج ہو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان